پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے چھٹی جماعت کے لیے ہے، اردو سے لیا گیا ہمارا سبق اسم ضمیر، جس کا موضوع اسم ضمیر ہے، اور اسم ضمیر کے بارے میں ہمیں آج کچھ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، کل جو ہمارا سبق تھا نیک عادات، تو اس لیسن کو اس سبق کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور آخر پہ یہ سوال جوابات یہ بھی ہمیں کیے۔ تو آج ہمیں گرامر کے لحاظ سے اسم ضمیر کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسم ضمیر کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہم نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے بارے میں پڑھا ہم نے۔ تو آج ہم اسم ضمیر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے، اور کاپی پہ اپنے نوٹ بک پہ لکھ کے رکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلے دیکھتے ہیں اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ تو پیارے بچوں، ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہو اسم کس کو کہتے ہیں۔ ہر وہ جگہ، ہر وہ شخص، کسی جگہ، کسی شخص، کسی چیز کا نام آ جائے تو ہم اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی نام کے بدلے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پیارے بچوں مثال دی ہے، احمد دیر سے جاگتا ہے۔ چونکہ احمد اسم ہے، احمد اسم ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ آگے احمد کی جگہ کون سا الفاظ استعمال ہوا ہے، تو ہم اس کو اسم ضمیر کہیں گے۔ احمد دیر سے جاگتا ہے، اسی لیے وہ اسکول وقت پر نہیں پہنچتا۔ تو پیارے بچوں، اس لیے وہ مطلب کون؟ وہ یعنی احمد، یعنی یہاں پہ جو اشارہ دیا ہے احمد کا، تو اس کا مطلب ہے اسم کی جگہ وہ، اب احمد کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے، وہاں احمد اسم ہے اور اسم کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اس جملے میں احمد اسم ہے اور وہ ضمیر ہے، جیسے کہ آپ جان چکے۔ اسی طرح سے اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں عارف چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے۔ عارف چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، عارف یہاں اسم ہے۔ اب دیکھتے ہیں عارف کے بدلے کون سا الفاظ اب دوسری مرتبہ استعمال ہوگا۔ وہ صبح سویرے اٹھا۔ وہ کون؟ عارف، یعنی عارف کی جگہ اب وہ استعمال ہوا، تو ہم اس کو اسم ضمیر کہیں گے۔ تو پیارے بچوں، عارف چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے، عارف اسم ہے، اور عارف کی جگہ اب وہ صبح سویرے اٹھا، یعنی وہ عارف کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ اسم ضمیر ہے۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ کس نے؟ عارف نے، تو اسم کی جگہ استعمال ہوا اس نے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے والد نے اسے پڑھنے کے لیے اخبار دیا۔ اس کے والد نے، کس کے والد نے؟ عارف کے والد نے، اس لیے جو ہے یہ عارف کی طرف اشارہ ہے، یعنی اب یہ اسم کی جگہ استعمال ہوا تو اسمی ضمیر ہے۔ اس سے پڑھنے کے لیے، اس سے کس سے؟ عارف کو، عارف کے والد نے اسے کیا دیا؟ اخبار پڑھنے کے لیے، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اسم کے بدلے یہاں پہ ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عارف کا دوست عرفان آ گیا۔ اس نے عرفان آ گیا۔ اس نے اکبر سے کہا۔ اس نے اکبر سے کہا، کس نے؟ عرفان نے۔ اس کا مطلب ہے اسم کی جگہ اس ہوا استعمال، تو یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ آج ہم مل جل کر کام کریں گے۔ کیا کہا اس نے اس کو؟ آج ہم مل جل، ہم یعنی
عارف اور عرفان، اس لیے اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے تو ہم یہاں پہ اسم ضمیر ہے۔ تو پیارے بچوں اب جان چکے ہوں گے کہ اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کتاب پہ دیکھو گے تو وہاں پہ پیج نمبر 33 پر ہے، آپ اپنے سبق سے چند ضمائر تلاش کر کے لکھیے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی کتاب سے کچھ ضمائر نکالیے، ضمیر نکالیے اور وہاں پہ اپنے نوٹ بک پہ آپ لکھ لیجئے۔ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، یہاں پہ میں نے آپ کو بہت سارے مثالیں دی، تو اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی کتاب میں بھی تلاش اسی طرح اسم ضمیر کیجئے۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے پڑھو گے اور ٹھیک طرح سے سمجھو گے، اور سمجھنے کے بعد آپ اپنی نوٹ کاپی پہ اس کو لکھو گے۔ باقی والسلام۔